سے زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائیں، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے اجازت ہے تو شروع کریں۔ آج 8 ذی الحجہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ دن اس لیے فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہ دن تھا جب حسین ابن علی مکہ کی حدود سے جا رہے تھے۔ آج کے دن کی اہمیت کو ہم نے کسی صورت میں ختم نہیں ہونے دینا، ہم نے اسے صرف ایک مصائب کی روایت اور واقعہ سمجھ کے نہیں لینا، ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے آج کہ آخر حسین کے جانے کی وجہ کیا تھی۔ یہ عام انسان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس دور کے امام کا فیصلہ تھا۔ عام انسانوں کے فیصلے زندگیاں بچانے کے لیے ہوتے ہیں، امام کا فیصلہ دین بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اگر اس سوال کی گہرائی کو ہم سمجھیں تو ہم بہت سے لوگوں کو اسی سوال میں راہ ہدایت پہ لا سکتے ہیں۔ امام کوئی بھی کام دین بچانے کے علاوہ نہیں کرتا۔ حج پڑھا جا رہا تھا، حاجی آ رہے تھے، اس حج میں کون سا ایسا کام ہے جس سے دین بچ نہیں رہا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ محرکات کیا ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ حسین جا کیوں رہے تھے؟ 28 رجب کو امام حسین مدینہ سے نکلتے ہیں۔ مدینہ سے مکہ کو زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ امام حسین 3 شعبان یا 2 شعبان کو مکہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ شعبان کا پورا مہینہ مکہ میں رہتے ہیں، رمضان پورا مکہ میں رہتے ہیں، شوال رہتے ہیں، ذیقعد رہتے ہیں، ذی الحج کی آج کے دن تک رہتے ہیں۔ جبکہ امام اپنے علم امامت کے ساتھ جانتے تھے کہ انہوں نے حج نہیں پڑھنا، تو جب حج پڑھنا نہیں تھا تو پھر مکے میں رکے کیوں تھے؟ پھر وقوف کی وجہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ وجہ کیا تھی۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ویسے آئمہ کی یہ مثالیں تشبیہتاً تو غلط ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھانے کی نیت سے اسے بغیر تشبیہ کے دینے لگا ہوں۔ میں مجلس کے لیے آ رہا ہوں، مجھے رستے میں پتہ چل جائے کہ مجلس ختم ہو چکی ہے، آخری ذاکر پڑھ چکے ہیں، ماتم داری ہو چکی ہے، میں جہاں تک پہنچا ہوں میں اس سفر کو وہیں روکوں گا اور وہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ کوئی مجھے کہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جائیں تو صحیح، تو میں فوراً کہوں گا جس مقصد کے لیے جانا تھا، جب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو سکتا، مجلس ہی تمام ہو گئی ہے، تو میں کیوں جاؤں؟ جب مجھ جیسا کم علم بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا، تو آخر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو سفر کیا ہے، پھر مکہ میں قیام کیا ہے، پھر مسلسل حج کا انتظار کیا ہے، تو پھر حج پڑھا کیوں نہیں؟ یہاں پر ایک جو المیہ ہے میری قوم کے ساتھ کہ کچھ چیزیں غلط العام ہو جاتی ہیں، پھر انہیں صحیح کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ ایک چیز غلط ہو جاتی ہے نا، جب سے مشہور ہو جاتی ہے، پھر کوئی بندہ اسے ٹھیک ہی نہیں کرتا، وہ کہتے بس غلط ہے تو پھر غلط ہی چلنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک غلط العام ایک چیز جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیے، یہ لفظ حسین کے شایان شان نہیں ہے۔ احرام توڑنا ایک عمل کبیح ہے جسے امام سرزد نہیں دے سکتے۔ احرام نہیں توڑے، حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ اگر ہم یہ جملہ ممبروں سے پڑھتے اور بچوں کے ذہن میں یہ جملہ بتاتے تو یہ جملہ اختیار امامت کو ثابت کر سکتا کہ امام کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے کسی بھی عمل کو حرام کر سکتا ہے۔ یہ اختیار امام، یہ امام کی طاقت ہے کہ امام جب چاہے کسی بھی واجب عمل کو روک سکتے ہیں۔ مثلاً اس کی کئی مثالیں، ہم اگر کوئی ہم سے دلائل مانگے گا تو دلائل کے انبار لگ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول نے حالت نماز میں آواز دی، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب وہ واپس آیا تو رسول نے کہا میں نے آواز دی تو آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تجھے نماز سکھائی کس نے تھی؟ تمہیں نماز کس نے سکھائی تھی؟
جس نے تمہیں بتائی تھی وہ تمہیں بلا رہا تھا. اس کا یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو. مولا حسین آپ کو سلامت رکھے. میں سفر حسین شروع کرنے لگا ہوں, وقوف مکہ پڑھنے لگا ہوں. حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو, وہ فعل تم پہ حرام ہو جاتا ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے, نیت کی تھی صرف اللہ کی عبادت کے لیے, این نماز کے موقع پہ امام کی آواز آ جائے. اگر میں اسی پہ دلائل دینا شروع کر دوں تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا اسی بات کی دلیل پہ کہ حجت جب بلائے تو عمل حرام ہو جاتا ہے. جنگ صفین میں مولا امیر المومنین نے اپنے نوکر سے کہا جلدی کر, وضو کے لیے پانی لے کے آ. جلدی سے وضو کے لیے پانی لایا گیا مولا کی وضو کے لیے. مولا نے وضو کیا, مصلی بچھایا. ادھر سے جنگ کا طبل بچ گیا. وہ ابھی نوکر وضو کر رہا تھا مصلی پہ آنے کے لیے. نوکر نے یوں مصلی آگے کیا تو اس نے فوراً کہا جلدی کر, میرے گھوڑے سے میری تلوار کھینچ. اس کا تلوار کھینچ رہا ہے تو کیا نماز نہیں پڑھے گی؟ اس کو شرم نہیں آ رہی؟ نماز تو جنگ پہ جا رہی ہے. نماز تو جنگ پہ جا رہی ہے. داد سے بے نیاز ہو کے مضمون سنانے لگا. امام حسین علیہ السلام نے جب کہہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں, امام حسین کے جب حج سے نکل رہے تھے امت پہ حرام ہو گیا تھا وہاں رکنا. امت کا وہاں رکنا بنتا ہی نہیں تھا. اگر مکہ میں لوگ حسین کی صدا پہ لبیک کہہ دیتے اور سمجھ جاتے کہ امام کے بغیر حج نہیں ہوتا تو کربلا میں یہ صدا آنی نہیں تھی کہ جلدی قتل کرو, نماز ادا کر. اہمیت بتا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اس کا غلط العام کو تصحیح کیجئے گا. احرام نہیں توڑے, حج کو عمرے میں توڑے. دوسری چیز ہے, جب امام حسین مکہ پہنچے تو مکہ حسین کا اصل وطن ہے. مدینہ یہ ہجرت کر کے گئے. امام حسین علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تعلق مکہ سے تھا. امام حسین کا دودھیال والا گھر بھی مکہ میں تھا, ننہال والا گھر بھی, داد کے بھی مکہ کے تھے, نان کے بھی مکہ کے. امام حسین جب مکہ پہنچے ہیں تو اب حسین کے لیے 2 گھروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا. یا تو عبد المطلب والی حویلی کھولتے یا اپنی نانی خدیجہ کا محل کھولتے. اب دونوں میں سے حسین کا انتخاب کیا ہوا؟ امام حسین نے نانی خدیجہ کا گھر کھولا. اب حکمت امام سمجھیے گا, 5 مہینے نانی کے گھر میں بیٹھے رہے, کیونکہ اگر حسین دادے والا دروازہ کھول دے آج مورخ لکھ دیتا یہ حسین کا ددیال کی جاگیر تھی, حسین کو ورثے میں باپ کی طرف سے آئی تھی, حسین نے کھول لیا. حسین نے باپ والا ورثہ نہیں کھولا. کوئی ایک بندہ ہو جو مجھے صدر کی قیمت دے. حسین نے ماں والے ورثے کا دروازہ کھول کے فتح کے چوروں کو جواب دے دیا تھا, اگر زہرا کا حق نہ ہوتا میں ماں والا دروازہ نہ. مسلسل امام حسین مکہ میں رہے ہیں اور مسلسل خطبات امام حسین جاری کرتے رہے ہیں. آج کسی بھی مولوی کو کہو کہ وہ مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا, کیا ان کا حج ہوا؟ امام حسین مسلسل اس گھر میں بیٹھے رہے. امام حسین نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس دور میں ذرائع ابلاغ نہیں تھے. ایک قتل کی خبر 1 سال بعد دوسرے علاقے میں پہنچتی تھی. جہاں جہاں ذرائع ابلاغ یزیدیت نے یا دشمنان آل محمد نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے, یہ ان لوگوں کو
آل محمد سے دور کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی روایتیں پیش کر رہے تھے. میں ایک بڑی معلوماتی مجلس آپ کو سنا، یعنی کہ اتنا ذرائع ابلاغ پہ دشمنوں کا کنٹرول ہو گیا تھا کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوتے ہیں اور دور دراز کے رہنے والے مسلمان ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا لینے کے لیے گئے تھے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ غلط حدیثوں کی وجہ سے، یہ جھوٹے راویوں کی وجہ سے کہ جی رسول کے بعد تو خاندان رسول کو اس لیے ممبر سے دور کر دیا گیا ہے کہ وہ تو اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین پہ ہے ہی نہیں، لہذا وہ حکومت مانگ رہے تھے، ہم نے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا، حکومت ہم کر رہے ہیں. دشمنان آل محمد نے مسلمانوں کے دلوں میں، جن کے دل میں ظاہراً دشمنی نہیں تھی، نفرت بھر دی تھی. اب امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو جہاں ساری امت اکٹھی ہو. یہ موقع سوائے حج کے کوئی تھا ہی نہیں. حج میں ہر کسی نے آنا. دور دراز کے علاقوں نے، یمن، مصر، شام، ترکی، بر صغیر، جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سال بعد آنا تھا. حسین علیہ السلام نے سمجھا اس سے بہتر موقع نہیں ہے. حسین نے اس رش کا انتظار کیا کہ امت اکٹھی ہو جائے. اور حج کے دنوں میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے، غیر مسلم بھی آ جاتے تھے. وہ حج پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع مکے میں ہوتا تھا، تو وہ تجارت کی غرض سے مکے آ جاتے تھے. حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کافر پہ پابندی تھی، لہٰذا وہ مکہ سے باہر بیٹھ جاتے. کوئی چادریں بیچ رہا ہوتا، کوئی کھجوریں بیچ رہا ہوتا، کوئی جانور بیچ رہا ہوتا. وہ سمجھتے کہ یہ تجارتی منڈی ہے، یہاں پہ ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ حج والا موقع بڑا غنیمت والا موقع تھا. آنے شروع ہو گئے جی، کوئی ادھر سے لشکر، کوئی ادھر سے لوگ آ گئے، کوئی ادھر سے قافلے، ادھر سے قافلے، ادھر سے قافلے. قافلے اکٹھے ہو گئے. اللہ کے گھر کا آج والے دن طواف شروع ہو گیا. ادھر اللہ کے گھر کا طواف ہوا، ادھر حسین نے نانی کا دروازہ کھولا. حسین اس شان سے کعبہ کی جانب چلے کہ حسین کے پیچھے حسین کا اپنا لشکر تھا. حسین لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے اور حسین کے نوکر لبیک یا حسین کہہ رہے تھے. مولا حسین ہاتھوں کو سلام. حسین اس شان، اس سج دھج کے ساتھ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین اس شان سے حدود حرم میں داخل ہوئے. جو ہی حدود حرم میں داخل ہوئے، ذہنوں میں نقشہ بن رہا ہے جی، تصویر ذہنوں میں لے کے آئیے گا. خطابت یہ لفظ نہیں ہوتے، خطابت کا کام ہوتا ہے نقش نگاری کرنا، تصویر آپ کے ذہنوں میں بنانا. امام حسین یوں گھر سے نکلے، حسین حدود حرم میں داخل ہوئے. حاجی طواف کی حالت میں تھے. حاجیوں نے آتا ہوا حسین دیکھا، ہر ایک نے سوچا حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ آتے ہوئے حسین کو دیکھ رہے تھے. حاجی کعبے کو چوم رہے تھے، حسین کی زیارت کے لیے کعبہ چوم رہا تھا. حسین چلتے چلتے طواف کعبہ میں مشغول ہوئے. طواف کعبہ میں مشغول ہوتے ہوتے اب حسین نے حجت کا اختیار دکھانا تھا. حسین نے طواف شروع کرنے سے پہلے دائیں طرف ابو الفضل عباس کو دیکھا. عباس کو صرف دیکھا، حسین نے کہا کچھ نہیں. عباس نے ساتھیوں سے کہا حسین کہہ رہا ہے عمرے کی نیت کرو، حسین چاہ رہا ہے عمرے کی نیت کرو. عباس حسین کے لفظوں کے پابند نہیں تھے، عباس مزاج امامت کو سمجھتے تھے. عباس حسین کے ابرو کے اشارے کو سمجھتے تھے. اتنا کہنا تھا، حسین کے ساتھیوں نے عمرے کی نیت کر لی. حسین نے طواف مکمل کیا. طواف مکمل کرنے کے بعد حسین طواف سے نکلے. طواف سے حسین کا نکلنا تھا. اب کعبہ میں ہلچل مچ گئے. حدود حرم میں حاجی پریشان ہو گئے. یہ حسین نے کیا کیا؟ حسین کعبہ سے کیوں جا رہے ہیں؟ حسین کیوں جا رہے ہیں؟ فرزند رسول کیوں جا رہے ہیں؟ رسول کا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ ایک حاجیوں کی کثیر تعداد حسین کے پیچھے چلنا شروع ہوئی. حسین حدود حرم سے باہر نکلے. حسین کے نوکر نے حسین کا گھوڑا حسین کے آگے کیا.
حسین سواری کی پشت پہ آئے، حسین کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، پیچھے پیچھے حسین کا لشکر، پیچھے پیچھے مہاجر، حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں۔ حسین چلتے چلتے اپنی سواری کو اس مقام پہ لے آئے جہاں پہ رسول نے پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ وہاں کے حسین نے اپنی سواری کو روک لیا، حسین نے سواری کو روکا، حسین پشت زین پہ آئے، حسین نے آ کے پیچھے مڑ کے حاجیوں کے اجتماع کی طرف دیکھا، حسین نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ بیعت یزید کی ہے، حج میرے پیچھے پڑھنا چاہتے ہو؟ بیعت یزید کی ہے، حج میرے پیچھے پڑھنا چاہ رہے ہو؟ کس بات کی مجبوری ہے؟ جس کی بیعت کی ہے جاؤ اسے کہو تمہیں حج پڑھ کے دکھائے۔ حسین نے کہا واپس پلٹو، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسین اگر تو چلا گیا تو ہم عبادت کیسے کریں گے؟ یہ جملہ حسین نے تاریخ میں لکھوانا تھا کہ جس عبادت سے ہم چلے جائیں پیچھے اللہ عبادت قبول ہی نہیں۔ جس عبادت سے ہم نکل جائیں پیچھے سے وہ عبادت کس چیز؟ حسین حدود حرم سے نکل رہے۔ اب ایک منفی پراپیگنڈا جو حسین کے لیے وہاں پہ ہونا تھا وہ یہ تھا، دیکھا ہم نے کہا نہیں یہ اہل بیت ہر مقام میں حکومت مانگتے، یہ دیکھیں جی اللہ کے گھر کا حج چھوڑ دیا صرف اس بات سے کہ مجھے حکومت نہیں دی گئی۔ یہ پراپیگنڈا ہونے والا تھا یا حسین نے عباس کو حکم دیا، عباس سیدھے کعبے کی چھت پہ چلے گا۔ باپ نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا، عباس نے کعبے کو ممبر بنا لیا۔ عباس کعبے کی پشت پہ چلے گئے، کعبے کی عزت اور بڑھ گئی۔ اچھا ہوتا ہے وہ گھر جس پہ علم ہو۔ کعبے کی چھت پہ صرف علم نہیں علمدار تھا۔ عباس کے آنے کی وجہ سے کعبہ سج گیا۔ عباس کعبے کی چھت پہ آ کے کھڑے ہیں، چھت پہ۔ لفظ تبدیل کرتا ہوں، ملتان ایک بہت ادب سننے والی نگری ہے۔ عباس کا کعبے کی چھت پہ آنا تھا، کعبے کی چھت غازی کے تلوے چوم رہی تھی۔ عباس کے پاؤں کے تلوے کعبہ کی چھت چوم رہی تھی۔ عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے حاجی طواف میں۔ نقشہ بن جائے گا، لطف اتنا آئے گا، رات تک ٹھنڈک محسوس ہوگی سینے میں۔ حاجی طواف میں، درمیان میں کعبہ، چھت پہ عباس، دور حسین کھڑے عباس کو دیکھ رہے تھے۔ حسین کی کرسی لگ چکی تھی، حسین عباس کو دیکھ رہے تھے۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ نہیں اٹھے تو اگلی سطر کہتے جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ کر رہا۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ اپنی اپنی عبادت کر رہا تھا۔ یوں حاجی طواف کی حالت میں تھے، حاجی طواف کی حالت میں، اور سخی عباس کعبہ کی چھت پہ۔ حسین نے آنکھ کا اشارہ دیا، آنکھ کا اشارہ دیکھنا تھا۔ عباس نے خطبہ شروع کیا، سخی عباس نے خطبہ شروع کیا تو آپ سمجھیں گے یہاں اتنے لوگ شور کر رہے ہوں، بول رہے ہوں، وہاں ایک بندہ بولے تو آواز کون سنے گا؟ کعبے کے طواف خاموش ہو کے نہیں ہوتا۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ کو ایک تسبیح پڑھنی پڑتی ہے اور وہ اونچی آواز میں پڑھنی ہے۔ یہاں اونچی آواز میں تسبیح پڑھی جا رہی تھی اور عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے عباس نے خطبہ جاری کیا، اتنی خاموشی ہو گئی کہ دلوں کی دھڑکن کانوں میں سن رہے ہیں۔ عام شخصیت تو نہیں بول رہی تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ جی، رستہ دیں جی۔ درود سارے حضرات بل کے بلند آواز سے پڑھے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ بسم اللہ سے حضور خیریت، بسم اللہ جی۔ سخی عباس بول رہے تھے، اون شاہ جی تشریف لے آئے، بس بات ختم ہو گئی۔ عباس بول رہے تھے، یوں گلبائی ہو کالم، خاموشی، سناٹا۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یوں حاجیوں کے اجتماع کی طرف دیکھا، حسین کی طرف دیکھا۔ عباس کی آواز الحمدللہ، 3 اشارے کیے، تینوں اشاروں پہ زندگی قربان۔
عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ یہ کہنے کے بعد سخی عباس نے اب اپنا بتانا تھا کہ ہم کون ہیں جو ابھی یہ سازش ہو رہی تھی، حسین کعبے کو چھوڑ کے چلے گئے، حسین کعبے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ عباس نے جلال میں کہا من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا۔ گھروں کے طواف تو نہیں ہوتے نا، کمروں کی طرف منہ کر کے تو سجدہ نہیں ہوتا۔ عباس نے کہا یہ تو گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے، اسے سجدہ اینٹوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے، اسے سجدہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے ہو رہا، اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے۔ اگلی سطر بنتی ہی عباس کی تھی۔ میں پیران شاہ جی ہمیشہ سوچتا تھا کہ مولا عباس کا انتخاب کیوں کیا اس خطبے کے لیے۔ عباس کے لہجے میں علی والا روب تھا، جلال تھا عباس کے لہجے میں۔ اب عباس اس بات میں جلال میں تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا۔ عباس نے یوں زمین کی طرف دیکھا، لفظ اتنا بڑا آ گیا ہے مجھے سطر پہ قیمت چاہیے۔ حسین نے دیکھا ہوا عباس کو، عباس کعبے کی چھت پہ ہیں، عباس نے حسین سے اشارہ لیا، اشارہ لینے کے بعد عباس نے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ میں چلتے ہوئے تو کہہ نہیں سکتا، میں کیسے کہوں چل رہے تھے، جو حسین کو چھوڑ دے پھر انسانیت کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ حسین عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھے عباس کی علم کی قسم ہے غازی کا یہ جملہ نہ ہوتا میں منبر پہ غلط پڑھوں، مجھے عباس معاف نہ کرے۔ عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، او فاجرو، کافرو، فاجرو۔ سخی عباس آپ کن سے کافر کہہ رہے ہیں؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، ان کے چہرے پہ داڑیاں ہیں، یہ غسل کر کے آئے ہیں، یہ وضو کر کے آئے ہیں، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے ہیں، اور تو نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ دیا ہے۔ عباس کا کافر کہہ کے زمانے کو بتا دیا ہے جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہوتا ہے۔ تم کافر ہو، فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو۔ بات ختم ہونے لگی، آخری سطر اے کافر ہو، اے فاجر ہو۔ اگلا جملہ جوانی تول کے دینی چاہیے عباس کے قدموں پہ۔ عباس نے جلال میں آ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم نے حسین کا رستہ روکا، تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا، اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں۔ تم سمجھتے ہو سمجھتے ہو کہ تم نے حج نہیں پڑھنے دیا، اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کا طواف کرے۔ عباس جلال میں تھے نا، عباس نے بھی اتنا کہا اگر وہ چاہے۔ کعبے کی دیواریں ہلنی شروع ہوئی، کعبے کی دیواروں کو ہلتا ہوا حسین نے دیکھا، حسین نے کرسی چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، دیوار پہ ہاتھ میں رک جا تجھے بچانے تو میں جا رہا، تجھے بچانے تو میں جا رہا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگلی سطر آج کے دن کی اگلی سطر سخی عباس کی۔ مولا عباس دے کے کہتے ہیں حجر اسود کو تم چومنے آئے ہو، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ بڑا فصیح و بلی خطبہ، اگر حکم امام نہ ہوتا ہم تم پہ ایسے حملہ کر دیتے جیسے باز چڑیوں کے غول پہ آتا ہے۔ گرجدار خطبہ دیا، بس آخری سطر کہنے لگا حسین کعبہ سے نکلے، لوگوں نے جاتا حسین دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ لے کے کیا جا رہا ہے۔ حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے۔
میں نے صدر کہی ہے 2-4 بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، میں نے کوئی شاعری تخیل نہیں پڑھا تھا کہ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے، اب وہاں صرف بدن ہے، روح حسین کربلا لے گیا، اب وہاں صرف جسم ہے، روح حسین کربلا لے گیا۔ اگر روح وہاں ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی۔ وہاں جسم ہے، روح کربلا، روح کربلا۔ کعبہ بدن ہے، روح کربلا ہے۔ اگر روح کربلا نہ ہوتی تو حسین کی ذری پہ نہ لکھا ہوتا من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں اللہ کی زیارت۔ بات عرفانی ماحول میں آ گئی ہے تو اگلا جملہ پورا مجمع خاموش ہو، سیدزادے سے دعا لینے لگا ہوں۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے۔ آخری امام نے کربلا سے مکہ زیارت کے لیے نہیں آنا، روح واپس پلٹانے گیا۔ کعبہ اب بدن کی صورت میں کھڑا ہے۔ حاجی بدن کے طواف کو جاتے ہیں، زائر روح کے طواف کو جاتے ہیں۔ بدن کے طواف کے لیے صرف امیر جاتے ہیں، وہاں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی جائے۔ حسین کربلا میں چن کے بلاتا ہے۔ حسین حدود مکہ سے نکل رہے تھے اور روتے ہوئے کعبے کو حسین دیکھ رہے۔ کعبے کے غلاف سے لپٹ کے حسین نے ایک جملہ کہا، آج کے دن کا جملہ ہے، اس جملے پہ آج اتنا رو لینا، یہ آج کے دن کا جملہ ہے۔ حسین نے کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو کے کہا، اگر مجھے زینب کے برقعے کا خوف ہے۔ حسین نے یہ لفظ کہے، حسین حدود مکہ سے نکل رہے تھے، لوگ سواریوں سے اتر رہے تھے اور علی کی بیٹیاں اونٹوں میں سوار ہو۔ کعبہ اداس ہو گیا، کربلا بے چین ہو گئے۔ شہر کا مالک شہر سے جا رہا تھا، مسافر سے اس کا دوسرا وطن بھی چھڑوا دیا گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے وہ شہر چھوڑنا جہاں اپنوں کی قبریں ہوں۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے مصائب کی دنیا کا بہت عمدہ لہجہ، جن کو سیدان نے نسلوں میں ذکر حسین ودیت کیا ہے، وہ آپ کو جی بھر کے مصائب کے قرآن سے آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ روتے ہوئے قبر رسول سے اٹھ کے حسین گھر میں آئے، دروازے پہ ہاتھ رکھا، اندر سے ماں کی شکل والی بہن اٹھی، حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی، پہلے بتا نانے کی قبر پہ رویا کیوں تھا؟ حسین نے رو کے جو جملہ کہا، حسین رو کے کہتے، آج میرا حسن ہوتا، میں حسن سے کوئی مشورہ کرتا۔ بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی، نہ رو، حسن بھی میں ہوں، علی بھی میں ہوں، بطول بھی میں ہوں، جو مشورہ کرنا مجھ سے کر، میں شریکت الحسین ہوں۔ میں نے ماں کے پہلو میں پٹیاں باندھی ہیں، میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی ہیں، میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے۔ حسین جو مشورہ کرنا مجھ سے کر۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں، عالیہ پھر مشورہ تو یہی ہے، محاذ دو ہیں، میں اکیلا ہوں۔ میں کربلا میں جاؤں تو شام فتح نہیں ہوتی ہے، میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی۔ جہاں جہاں سید بیٹھے اگلے جملے پہ ہائے نکلے گی، بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی ہے، ان میں سے مشکل کون سا؟ حسین رو کہتے، شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں۔ تڑپ کے کہتی، کربلا تو سو جانا، شام تیری زینب چاہیے۔ تڑپ کے حسین نے رو کے کہا، عالیہ شام کا مزاج تیرے لائق نہیں، شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں، یہ نبیوں سے فتح نہیں ہوا۔ تڑپ کے کہتی، نہ رو، میں علی کی بیٹی ہوں، تب تک اٹھوں گی نہیں جب تک یہ نعرہ نہ لگ جائے، حسین حق پہ تھا۔ عالیہ شکریہ،
یہ کہنے کے بعد حسین کی آنکھ سے پھر آنسو آیا، اپنی چادر سے حسین کا آنسو صاف کیا، رو کہتی اب کون سا درد ہے؟ حسین رو کے کہتے فوج ایک ہے محاذ تو، فوج کربلا میں لڑاؤں یا شام میں لڑاؤں؟ رو کے کہنے لگی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، اگر تو کہے فوج میں تقسیم کروں کیسے تقسیم کرے گی؟ رو کہتی رقیہ مجھے دے دے عباس تو دے دے، لیلا مجھے دے دے اکبر تو رکھ لے، فروہ مجھے دے دے قاسم تو رکھ لے۔ حسین میں تڑپ کے رو کے تیری ایک منت کرتی ہوں، اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دے، مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے لال کا چہرہ۔ حسین فوج تقسیم کرتے ہیں، فوج تقسیم ہو گئی۔ فوج تقسیم ہونے کے بعد حسین اٹھے، رو کے آواز آئی حق ادا کر دیا تو نے شریکت الحسین ہونے کا۔ مولا حسین کا قدم حجرہ عالیہ سے باہر گیا، دوسرا قدم اٹھنے سے پہلے حسین رک گئے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھی اب کیوں رکا؟ رو کے کہتا ایک تکلیف اور ہے، ایک مشکل اور ہے۔ مشکل بتا، میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو ہائے کہنا، حسین رو کہتے عباس کو کون سمجھائے گا؟ اتنا جملہ کہنا، رو کے کہتی ہے یہیں پر رکا، مفزا غازی میرے دروازے پہ بولا، روتا ہوا عباس عالیہ کے دروازے پہ آیا۔ بی بی رو کہتی پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین کا دوسرا پاؤں حجرے سے باہر آیا، عباس نے سر سے امامہ اتارا، قدموں پہ رکھ کے کہتا میں نے انکار کب کیا تھا، تو نے بہن سے سفارش کیوں؟ فہرست مکمل ہو گئی۔ بنی ہاشم کے مرد گھوڑوں پہ بیٹھ گئے، مستورات اونٹوں پہ بیٹھ گئیں، دروازوں کو تالے لگ گئے، سغرا کے ہاتھ میں چابیاں آ گئیں۔ 2 منٹ بعد میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، بالکل تھوڑے دنوں بعد محرم ہے، پھر محرم کے بعد سفر۔ جتنی مجلسیں سنو گے تمہیں عالیہ کا اجڑنا سنایا جائے گا، تمہیں کوئی زینب کا شام میں جانا سنائے گا، کوئی کوفے میں جانا سنائے گا۔ یہ دن ہے، مجھ سے ایک لمحے کے لیے ایک جملہ سن لو، جب مدینے سے نکلی تو آباد کتنی تھی، مدینے سے کس حالت میں نکلی تھی۔ جب سب اونٹوں پہ سوار ہو گئے، گھوڑے سج گئے، مولا حسین کی آواز آئی عباس، ہر کوئی آ گیا؟ عباس کی آنکھیں نہیں، بادل ہیں۔ عباس رو کے کہتے ہیں علی کی بیٹی نہیں آئی۔ حسین گھوڑا لے کے عالیہ کے حجرے کے باہر گئے، حجرے کے باہر جا کے گھوڑے سے اترے، حسین دروازے پہ جا کے ایسے رکے جیسے مدینے میں زہرا کے دروازے پہ رسول۔ حسین کی آواز ہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ، اے خاندان رسالت تجھے میرا سلام۔ مصلی سے علی کی بیٹی کی آواز ہے علیکہ السلام یا اخی، او میرا بھائی تجھے بہن کا سلام۔ اگلا سوال میں کرنے لگا ہوں، جہاں جہاں سید بیٹھے ہو ہائے کہنا۔ حسین کی آواز ہے زینب کہے تو قافلہ لے کے چلیں، زینب رو کے کہتی اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ باہر آنے کا نام آنا تھا، حسین رو کہتا مجبوری نہ ہوتی تیرا پاؤں بھی بازار میں نہ آنے، مجبوری بن گئی ہے، دین الہیہ بچانا ہے، ولایت بابے کی بچانی ہے، نبوت نانے کی بچانی ہے۔ رو کے کہتی تو نہ گھبرا، میں گھر سے باہر آ رہی ہوں۔ بی بی نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی۔ علی کی بیٹی حجرے سے باہر آئی، بی بی نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، اکبر نے بڑھ کے آگے پھوپھی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، بی بی نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی۔ ادھر سے بی بی کا بایاں ہاتھ آیا، ادھر سے حسن کا قاسم دوڑ کے آیا، بی بی کا دوسرا قدم صحن پہ آیا تھا، اونو محمد نے سروں سے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے۔ آگے آگے علموں والا عباس تھا، سر سے امامہ اتار گیا، الحجاب الحجاب الحجاب، پروازیں بند کرو۔ علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، محمد کی بیٹیاں گھر سے باہر آ گئی، ابھی زہرا کی حویلی کا دروازہ نہیں آیا۔ زینب رو کے کہتی ہے حسین کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ آواز آئی ابھی تھک گئی، شام کے بازار، کوفے کی گلیاں، شرابیوں کے مجمع،